بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کریں گے اور اس کی انشاءاللہ ہم تفسیر بھی سنیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی ان میں سے دوسری نعمت کا اس آیت میں ذکر ہوگا، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں بچا لیا، اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی کہ انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور فرعونیوں کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں، اور صبح کو جب یہ خبر فرعون کو پتہ چلی تو اس نے بھی اپنا لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے دوڑایا اور خود بھی گیا۔ تو جب بنی اسرائیل ایک دریا کے پاس پہنچے تو فرعون کا لشکر بھی بنی اسرائیل کے قریب پہنچا۔ تو اب فرعون جو تھا اس نے کہا کہ اب تو میں ان کو پکڑ ہی لوں گا۔ ادھر بنی اسرائیل یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو ہم واقعی مارے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کا جو عصا مبارک ہے، آپ کی لاٹھی ہے، اس کو دریا پر ماریں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دریا پر مارا تو اس سے 12 رستے بنے، اور ہر رستے سے ہر گروہ نکل گیا، تو وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گزر گئے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ اب تو راستہ بن چکا ہے، اب تو میرے لیے پریشانی نہیں ہے، مشکل ہی نہیں ہے، اب تو میں ان کو واقعی پکڑ لوں گا، تو اب فرعون بھی ان کے پیچھے بھاگ گیا۔ اور جب فرعون دریا کے درمیان میں آیا تو دریا دوبارہ اپنی پرانی حالت پہ لوٹ آیا، تو وہ سارے فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنی اسرائیل کو نجات بخشی۔ اب فرعونیوں کا جو غرق ہونا تھا وہ یوم عاشوراء کا دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کے شکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحیحین میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروی میں یہ روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ البتہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے آگے یا پیچھے رکھا جائے۔ مثلا اگر 10 یوم عاشوراء کا روزہ رکھا ہے تو اس میں 11 کا بھی ایڈ کریں، اگر 11 کا نہیں تو پھر 9 کا ایڈ کرنا پڑے گا، یعنی 9 10 کا رکھے یا 10 11 کا روزہ رکھے۔ فقط یہ یوم عاشوراء کا روزہ نہیں رکھنا، اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ یہودیوں سے مشابہت آ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو،
یعنی عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں روزہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر جو انعام الہی کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا سنت ہے، اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اب ان آیات میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکرانے کے طور پہ بندے کو نفل بھی پڑھنے چاہیے، ہو سکے تو روزہ بھی رکھے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ وہ روزہ رکھا کرتے تھے شکر کی جگہ پہ۔ تو اب شکر بجا لانے کے طور پہ آپ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے، تو ہمیں بھی چاہیے روزہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔